نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وأصحابه أجمعين آمين يا ربنا آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ 9 کا تیسرا جز جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 172 سے ہمارا آج کے ربع کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں تک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ ہی سے ہمیں ملتا ہے، اور ایک بہت ہی قیمتی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قیامت تک جتنی بھی روحیں آنے والی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کر دیا اور پھر ان سے خوب خطاب کیا، کیا الست بربکم، سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا ہم ہی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے گواہی لے رہا ہوں کہ تم سے قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو انسان کے اندر اس کے لاشعور میں ڈال دیا گیا ہے، اس لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے وہ حق کو دے کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ انہیں رب کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، جیسے نجاشی، فرعون کے جادوگر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اسے یاد کیوں نہیں آتا، وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے، وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ہیں۔ وہ حافظے میں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں یاد ہو تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ ایمان بالغیب اسی لیے تو ہے، ہماری کامیابی کا انحصار ایمان بالغیب پر ہی تو ہے، اسی لیے ایمان لانا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکار کر کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے، قیامت کے دن جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب کون سا ہے۔ ہمیں آپ کا پتہ نہیں تھا تو ہم نے اوروں کو الہ بنا لیا، نہیں، فطرت میں پہچان رکھ دی گئی ہے، اور انبیاء کرام اس سبق کی تلقین کرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں ہم پڑھیں گے، یاد رکھنے کے لیے کہ علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ قصہ بہت بڑے عالم کا ہے جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ علم اور دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا۔ آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، ان کی پابندی چھوڑ دینا یا اس پر عمل نہ کرنا، یہ سب شیطانی وسوسوں کا اثر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 172 سے ہمارے اگلے ربع کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے بنی آدم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بنی آدم، اور اے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और इन्हें इनकी जानों पर गवाह बनाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, ये इसलिए कि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या तुम ये ना कहो कि बेशक हमसे पहले हमारे बाप दादा ने शिर्क किया था और हम इनके बाद इनकी औलाद थे। फिर क्या तू हमें इस फेल की वजह से हलाक करता है जो गुमराह लोगों ने किया था? और इसी तरह हम आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, शायद कि वो लोग हमारी तरफ लौट आएं। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें उस शख्स की खबर पढ़ सुनाइए जिससे हमने अपनी आयतें दी थीं, मगर वो इनकी पाबंदी से निकल भागा तो इसे शैतान ने पीछे लगा लिया, फिर वो गुमराहों में से शामिल हो गया। मुफस्सरीन ने इसे किसी एक मुतय्यन शख्स से मुतालिक करार दिया है जिसे किताब इलाही का इल्म हासिल था, लेकिन फिर वो दुनिया और शैतान के पीछे लगकर गुमराह हो गया। ताहम इसकी तयन में कोई मुस्तनद बात मरवी नहीं है, इसलिए इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ये आम तौर पर ऐसे अफराद और ऐसी हर उम्मत और हर दौर में होते रहे हैं। जो भी इस सिफ्त का हामिल होगा वही इसके बारे में बयान किया जा रहा है। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए से इसे बुलंद दर्जा देते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक पड़ा और अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया। चुनाचे इसकी मिसाल कुत्ते की सी है, अगर तू इस पर हमला करे तो भी हाँफता है और अगर तू इसे छोड़ दे तो भी हाँफता है। लहस कहते हैं थकावट या प्यास वगैरह की वजह से जबान बाहर निकालकर हाँफने को, जैसे यहाँ पर बयान किया गया है, इन तहमिलु अलैहि यलहस, कि इंसान ऐसा जो इंसान है उसको कुत्ते के साथ तशबीह दी गई है। कुत्ते की ये आदत है कि वो शिकमसेर हो या भूखा हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, थका मांदा हो या तो हर हाल में जुबान बाहर निकालने हाँफता रहता है। यही हाल ऐसे शख्स का है। इसे वाज करो, नसीहत करो या ना करो, इसका हाल एक ही रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और दुनिया के माल मता के लिए इसकी राल टपकती रहती है। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यही लोग उन लोगों की मिसाल हैं जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया। चुनाचा ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहूद से ये किस्सा बयान कर दें, शायद कि वो गौर फिक्र करें। उन लोगों की मिसाल बुरी है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो यही लोग खसारा पाने वाले हैं। और तहकीक हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। इनके दिल तो हैं मगर वो इनसे हक को नहीं समझते, और उनकी आंखें तो हैं मगर वो इनसे हक को नहीं देखते, और उनके कान तो हैं मगर वो इनसे हक की बात नहीं सुनते। वो तो चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं। और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, लिहाजा तुम इसे इन नामों से पुकारो और छोड़ दो उन लोगों को जो इसके नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं जल्द उसकी सजा पाएंगे। और जिन्हें हमने पैदा किया इनमें से एक ग्रोह उन लोगों का है जो हक का रास्ता बताते हैं और इसी के साथ इंसाफ करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हम जरूर इन्हें बतदरीज पकड़ेंगे जहां से इन्हें इल्म तक न होगा। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, और मैं इन्हें मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर निहायत मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि इनके साथी नबी को कोई जुनून लाहक नहीं, वो तो साफ साफ अल्लाह के अजाब से डराने वाला है। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाही में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं इन पर नजर नहीं डाली और इस पर गौर नहीं किया? शायद इनकी मौत करीब आ गई हो, फिर उस कुरान के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे? हदीस शरीफ से मुराद यहाँ कुरान करीम है।
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انذار و تحدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی کیا چیز اور ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور پھر یہ اس پر بھی ایمان نہ لائیں۔ کوئی ایسی اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو جس کے بارے میں یہ شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ جس پر انہوں نے ایمان لانا ہو، کیا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ گمراہ جسے کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے؟ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگا، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، پھر دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور میں غیب جانتا ہوں نہ ہی، اور تو بہت ہی بھلائی حاصل کر لیتا۔ اگر میں جانتا ہوتا کوئی غیب کی باتیں تو میرے پاس بہت ساری بھلائیاں ہوتی اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ آدم علیہ السلام سے یعنی جوڑا بنانے کا مقصد حوا علیہ السلام ہے، جس سے وہ اطمینان و سکون حاصل کرے، اس لیے کہ ہم جنس ہی ہم جنس کے صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ غیر سے اس سکون کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 21 سے 30 میں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس سے پیار اور محبت رکھتی ہے۔ یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب و انس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے لیے بنایا ہے اور میاں بیوی کے درمیان قائم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس حکم پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس امر کے لیے یہ رشتہ جوڑا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شیطان کے قریب سب سے زیادہ بدترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب سے برا عمل یہی کرتا ہے میاں بیوی کو آپس میں لڑوانے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے جوڑوں کی شرح صدر فرمائے اور ہمارے سینوں کو اس کلام کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کے شیاطین سے، آمین یا رب آمین۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، پھر جب اس کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، تو وہ اسے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے وہ جو شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی نہیں پیدا کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کتنی واضح دلائل کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہم اب بھی قرآن کو آنکھوں کے ساتھ پڑھنے کے بعد بھی ہم کسی قسم کا شرک کریں، کسی اور کو ہم کسی غیر اللہ کو بھی ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں اولاد دینے پر قادر ہے، جبکہ ہماری کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیات مبارکہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، پہلے فرما دیا کہ وہ خود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، نہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔
بلکہ وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش رہو۔ اے مشرکو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں۔ اچھا، تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین سے پوچھئے، کیا ان کے معبود کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ مشرکین کے بتوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جب وہ زندہ تھے، بلکہ اب تم کو خود ان سے زیادہ کامل سمجھتے ہو، اب بھی وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے بت جو ہیں وہ ابھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہی تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلقین فرمائی جا رہی ہے وہی ہمارے لیے بھی ہدایات ہیں۔ بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں خذ ما عفا لک من اموالہم کا، یعنی جو ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم تھا، یہاں پر ہمارے لیے یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے جو کہ علماء کرام کو دیا گیا تھا، لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو درگزر مراد لیا ہے، اور امام ابن جریر اور امام بخاری رحمہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے تو اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عیینہ بن حصن حاضر ہوئے اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے۔ یہ صورتحال دے کر حضرت عمر کے مشیر حر بن قیس نے، جو عیینہ کے بھتیجے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا تھا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے۔ یعنی درگزر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے بالکل قطع تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ آپ دوسروں کی ناگزیدہ باتوں کو اگنور کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں، پھر بھی ساتھ یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گاہے بگاہے، وقت اور مناسبت کے ساتھ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درگزر فرما دیا۔ وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کا حکم سن کر فوراً گردن خم کر دینے والے تھے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی تائید میں احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ساتھ میں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین اتقوا، بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، یعنی ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میرے اوپر شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، اور وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔
ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے سارے عمل، دن بھر آپ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، رات کو کوئی ایک چھوٹا سا عمل آپ کے سونے سے پہلے آپ سے کروا لیتا ہے، جو دن بھر کی تمام نیکیوں کو زائل کرنے میں ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً مدد مانگ لیا کریں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن مجید کو غور سے سننے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر غور سے سنو گے تو پھر، اور خاموشی کے ساتھ سنو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کیجئے. صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست آواز سے اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. صبح و شام کے اذکار کے بارے میں یہاں پر ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم صبح اور شام کے وقت چپکے چپکے سے کا مطلب ہے یعنی دل ہی دل میں آپ فجر کی نماز کے بعد اذکار صباح جو ہیں ان کو پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، معوذتین پڑھ لیا کریں، یا اور جو اذکار کی دعائیں ہیں حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی اور معوذتین کے ساتھ باقی اذکار جو ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ آخری ہو گئیں، یہ صبح فجر کے اذکار میں اور مغرب کے وقت یا عصر کے وقت پڑھ لینی جو ہیں اس کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے. الحمدللہ یہاں تک ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اگلا ثلاثہ پارہ ہمارا مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 206 پر، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ اعراف بھی مکمل ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر الجزا.